الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورۃ الزخرف کی تفسیر چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آنے والی آیات میں خود اپنی کچھ صفات بیان فرماتے ہیں. ارشاد فرمایا لئن سألتهم من خلق السماوات والارض. قرآن کریم نازل کیا گیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. اولین مخاطب مکہ کے کافرین تھے، مشرکین تھے، اور مکہ میں جو مشرک تھے وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور بیت اللہ میں نصب کیے گئے اور کعبے میں رکھے گئے بتوں کو بھی مانتے تھے. جہاں اللہ کی ذات کو مانتے تھے وہاں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک بھی جانتے تھے. ان کا یہ کہنا تھا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ان بتوں کی پوجا ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. تو بتوں کی پوجا پاٹ اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے قریب ہو جائیں. یہ اللہ کے حضور ان پوجا کرنے والوں کی درخواست کریں گے اللہ میاں ان پہ دھیان دے دو، اس لیے وہ لوگ پوجا کرتے ہیں. تو اللہ کو بھی مانتے تھے اور اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کو بھی، اللہ کے علاوہ کو اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور مبعوث فرما کر یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ارشاد فرمایا کہ معبود جس کی پوجا کی جاتی ہے وہ کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، 10 معبود نہیں بن سکتے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر اس زمین میں 2 معبود ہوتے تو ظاہر ہے کہ نظام عالم بگڑ جاتا. ایک کہتا کہ بارش ہونی چاہیے، دوسرا خدا کہتا کہ بارش نہیں ہونی چاہیے. ایک خدا کہتا کہ بندوں کو رزق ملنا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ملنا چاہیے. جیسے مختلف ایک ملک میں مختلف جو ذمہ دار اور بادشاہ، 2 بادشاہ نہیں ہو سکتے ہیں، نظام ملک کا بگڑ جائے گا. ایسی ہی اس نظام کائنات میں 2 خدا نہیں ہو سکتے، خدا صرف ایک ہی ہو سکتا ہے. اللہ کی ذات اکیلی ہے. اللہ کو مانتے تھے لیکن کس طرح مانتے تھے؟ معبود اکیلا نہیں مانتے تھے، ہاں اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو خالق مانتے تھے. یعنی اللہ کی جو صفت خلق ہے،
صفت ربوبیت ہے اس کو مانتے تھے، لیکن اللہ کی صفت الہیت کو، الوہیت کو مانتے نہیں تھے۔ ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ وہ جواب میں یہ کہیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ذات وہ ذات ہے جس کا سب پر غلبہ ہے، جو سب پہ حاوی ہے، اور کائنات کے ذرے ذرے کا جس کو علم ہے۔ گویا اللہ کو اس آسمان اور زمین کا خالق مانتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر اسی پارے میں ذکر کیا گیا ہے لیکن سألتہم من خلقہم، اگر ان سے یہ پوچھو کہ خود ان کو کس نے بنایا، تم کو کون بنایا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تب بھی وہ یہی بات کہیں گے کہ ہم کو کس نے بنایا؟ تو تم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے بنایا؟ زمین کو کس نے بنایا؟ ساری کائنات کس نے سجائی؟ تو پھر عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ ایک اللہ کی کرنی چاہیے۔ جب یہ سب کچھ بنانے میں وہ اکیلا ہے، اس کے برابر کوئی شریک نہیں، تو پھر عبادت میں بھی اس کے کوئی شریک ہونا نہیں چاہیے۔ عبادت بھی صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ مرض تھا مکہ کے مشرکوں کا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے رہنمائی فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ لئن سألتہم من خلق السماوات والارض، اگر ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے بنایا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس ذات نے بنایا، اس ذات نے پیدا کیا جو عزیز اور علیم ہے۔ تو اللہ کی یہاں تین صفتیں ذکر کی گئی ہے۔ ایک اللہ خالق ہے۔ خالق اس ذات کو کہتے ہیں جس کے بنانے میں کوئی نمونہ اس کے سامنے نہیں ہوتا۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ بولیے۔ خالق ایسے تو لفظی ترجمہ کہتے ہیں پیدا کرنے والا، لیکن خالق کا معنی اصل یہ ہے ایسی ذات جو پیدا کرتی ہے تو اس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے پوری کائنات کو بغیر نمونے کے بنایا۔ مخلوق کے صنعت میں اور خالق کی خلقت میں یہ فرق ہے۔ خالق بغیر نمونے کے پیدا کرتا ہے اور مخلوق صنعتیں نمونوں سے بنایا کرتی ہے۔ ہم اور آپ انسان بہت ساری چیزیں کیا کرتا ہے؟ وجود میں لاتا ہے۔ بے شمار چیزیں، مشینیں انسانوں نے وجود میں لائی ہیں، لیکن جتنی چیزیں اور مشینیں وجود میں آئی سب کے لیے انسان کے پاس کیا ہے؟ پہلے کوئی نمونہ ہے، انہوں نے اس نمونے کے مطابق اس چیز کو بنایا۔ بغیر نمونے اور پلان کی کوئی چیز تیار نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی قدرت والی ہے کہ اس کو کسی کائنات کی کسی چیز کو سجانے اور کسی کائنات کے نظام کو بنانے کے لیے کسی نمونے کی ضرورت نہیں۔ اللہ کی یہ صفت ہے خالق۔ لہذا اللہ کی اس صفت میں مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ذات کے ساتھ خالق کی صفت کیا ہے؟ خاص ہے۔ دوسری صفت ہے العزیز۔ اللہ کی ذات سب پہ غالب ہے۔ اللہ کی ذات سب پہ کیا ہے؟ غالب ہے۔ سب پر اللہ کا غلبہ چلتا ہے، اس لیے چلتا ہے کہ کائنات اس کے کن سے پیدا ہوئی۔ ایسی پیدا ہوئی، جب وہ چاہتا ہے کسی چیز کو بنانا تو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یہاں تو پلان کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے میٹنگیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے مختلف جو ہے پلان تیار کر کے اس کے جو اوزار اور اس کے لیے جو اسباب چاہیے اس کی محنت کرنی پڑتی ہے، یعنی ساری چیزیں جو اس کے لیے ضرورت کی ہے اس کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی چیز کے بنانے کے لیے بھاگ دوڑ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جب وہ چاہتا ہے کہ کوئی چیز ہو جائے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب وہ کسی چیز کے متعلق چاہتا ہے کہ پیدا ہونی چاہیے، کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کا غلبہ سب پر ہے، اور پھر اللہ کا علم بھی سب پر حاوی ہے۔ العلیم، اللہ کو کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے۔ لہذا اللہ کی چوتھی صفت آگے بیان فرمائے الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔
زمین کو فرش بنایا، بسترا بنایا. جس طرح تم بسترے پر راحت لیتے ہو، آرام کرتے ہو، اسی طرح زمین کو اللہ نے تمہارے لیے بستر کی طرح بنایا. ایسی سخت نہیں بنائی کہ اس زمین کے اندر جو چیزیں ہیں اس سے تمہیں نفع حاصل نہ ہو سکے، اور ایسی نرم بھی نہیں بنائی کہ زمین پر پاؤں رکھتے ہی تمہارے قدم نیچے دھس جائیں. جب چاہتے ہو کھود کر اس سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہو، اور جب چاہتے ہو جو ہے اس زمین پر سفر بھی کرتے ہو، اس زمین پر ٹھہرے ہو. حالانکہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے حرکت والی بنائی، پانی پر بنائی. اللہ نے اپنی قدرت سے اس زمین پر پہاڑ نصب کر دیے، گاڑ دیے، جن پہاڑوں کی مضبوطی کی وجہ سے یہ زمین بالکل استقرار پکڑے ہوئے ہے، قرار پکڑے ہوئے ہے. اسی قرار پر تم اپنی جائے قرار بنائے ہوئے ہو، تم اس کو جو ہے اپنی رہنے کی جگہ بنائے ہوئے ہو. تو یہ انسانوں کو بنانا، کائنات کی چیزوں کو پیدا کرنا، پھر زمین کو تمہارے لیے بچھونا، اپنا نصب کس نے کیا؟ تو مانگنے گئے تھے اللہ کے پاس؟ نہیں گئے. اللہ نے اپنی قدرت سے احسان کرتے ہوئے انسانوں کے لیے سارا انتظام فرمایا. پھر اس میں وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اللہ کی پانچویں صفت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں زمین میں تمہارے لیے راستے بنائے ہیں. پہاڑوں کے درمیان سے، وادیوں کے درمیان سے راستے بنائے. یعنی ایسی زمین بنائیے کہ تم جہاں چاہو جا سکتے ہو. اسی لیے اس زمانے سے لے کر ہر زمانے کی ترقی الگ الگ ہوا کرتی ہے، لیکن ہر زمانے کی ترقی میں اپنے اپنے ترقی کے دور میں انہوں نے زمین کے سفر کیے. نہیں سمجھا؟ آج اگر ایروپلین کی تیز رفتاری سے پوری دنیا کا کوئی سفر کر سکتا ہے، تو اس زمانے کے سواریوں پر جو کہ جانوروں کی شکل میں ہوا کرتی تھی، اس پر سواری کر کے بھی لوگوں نے پوری دنیا کی سیاحت کی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کیا، کون ہے، کیا ہے، ان کے بارے میں واقعہ سنائیے. تو ذو القرنین نے پوری دنیا کا کیا کیا؟ کون سے اس وقت آلات تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی سے سفر کیا ہو؟ اس زمانے کے اعتبار سے جو ترقی تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے پوری دنیا کا کیا لگایا؟ گشت لگایا، پوری دنیا میں سفر کیا. اور ہر زمانے کے اندر اس طرح واقعات پیش آئے ہیں کہ دنیا گھومنے والے، سیاحت کرنے والے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو ترقی یافتہ چیزیں تھی اس سے انہوں نے کیا کیا؟ سفر کیے. تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر ایسے راستے بنائے ہیں کہ جس صدی میں جو لوگ آتے ہیں وہ زمین کا کیا کرتے ہیں؟ سفر کیا کرتے ہیں، راستے بنائے. ہم بھی آج ہم میں سے کون ایسا تو ہوگا نہیں کہ جو سفر نہ کرتا ہو. جب بھی وہ سفر کرتا ہے یہاں سے وہاں جانے کا یہ راستہ جو ہے یہ کس نے بنایا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ ان راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتا تو ہم یہاں سے وہاں جا سکتے تھے؟ گھبراہٹ کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، بے خوفی، بے امنی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، دہشت گردی کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں. کوئی آدمی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بیچ میں کوئی دیوار ہی قائم کر دے کہ یہاں سے وہاں جا نہیں سکتے ہو، لیکن اللہ نے راستے کھول دیے. وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم منزلوں تک پہنچ سکو. پھر اللہ کی صفت یہ ہے وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ، تمہاری زمین بنانے کے بعد تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا. کہ وہ ذات جس نے آسمان سے پانی اتارا بقدر، بہت اندازے سے اتارا، اس طرح اندازے سے اتارا کہ اگر اسی پانی کو وہ بہت زیادہ اتارتا تو تم سب طوفان سے ہلاک ہو جاتے، تم سب کے سب اس پانی میں غرق ہو جاتے. بہت اندازے سے اتارا کہ جتنی تمہاری ضرورت تھی اس کے مطابق تمہاری کیا ضرورتیں ہیں، تمہارے جانوروں کی کیا ضرورتیں ہیں، تمہارے جو ہے کھیتیوں کی کیا ضرورتیں ہیں، تمہارے غلے جو کھیتیوں سے اگتے ہیں اس کے لیے کتنے پانی کی ضرورت ہے، اسی حساب سے وہ پانی اتار رہا ہے. وہ چاہتا تو اس سے زیادہ پانی اتار کر ساری کھیتیوں کو تباہ اور برباد کر دیتا، سارے باغات کے پھلوں کو نقصان پہنچا سکتا تھا، لیکن اس نے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے ایک مردار پڑی ہوئی زمین کو زندہ کر دیا. جہاں جہاں بارش لگتی ہے، جب وہ زمین سوکھی ہوتی ہے، اس سوکھی زمین میں اگر اگانے کی صلاحیت ہے تو آسمان سے اترنے والا پانی اس زمین کو ہرا بھرا کر دیتا ہے، سرسبز و شاداب کر دیتا ہے. وہ ساری زمین لہلہاتی نظر آتی ہے، خوبصورت نظر آتی ہے. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟
آسمان سے باری تعالیٰ نے پانی نازل کیا، اس کی برکت سے زمین کیا بن گئی؟ ہری ہری سبزہ والی بن گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے جس طرح مردار زمین کو ہم نے پانی برسا کر زندہ کیا ہے، اے انسانوں جن کو آخرت کا یقین نہیں، جن کو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا یقین نہیں، سن لو کذالک تخرجون، جس طرح اس مردار زمین کو آسمان سے پانی برسا کر ہم نے لہلہاتی زمین، سرسبز و شاداب زمین زندہ بنا دی، ایسے ہی ہم تم کو بھی مار دیں گے اور مارنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے۔ ہماری قدرت میں ہے یہ سب، ہمارے لیے آسان ہے، ہماری قدرت سے کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ جو ذات زمین کو لہلہاتی بنا سکتی ہے وہی ذات اس پر پوری طرح قدرت رکھتی ہے کہ انسانوں کو جو ہے موت میں اتار کر دوبارہ ان کو کیا کر دے؟ زندہ کر دے، پیدا کر دے۔ کذالک تخرجون والذی خلق الازواج کلھا، اسی طرح اللہ کی صفت ہے کہ اللہ نے ہر تمام چیزوں کے جوڑ پیدا ہے، کھیتیوں میں، نباتات میں، شجر میں، پھلوں میں، انسانوں میں، حیوانوں میں، اور وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے علم میں ہیں اور وہ تمام چیزیں جو انسانوں کے علم میں نہیں، اللہ نے ہر چیز کو کیسا بنایا؟ جوڑ بنایا، جوڑے بنا دیے۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ، اور اس نے تمہارے لیے سواری کے دو انتظامات کیے ہیں اس زمین میں۔ ایک سواری کا ایک انتظام تو یہ ہے کہ جس میں انسان کی اپنی صنعت کو دخل ہے، اور سواری کا ایک انتظام وہ ہے جس میں انسان کو اپنی صنعت کا دخل نہیں۔ سواری کے دو انتظامات باری تعالیٰ نے پھیلائے، ایک تو وہ انتظام ہے جس میں انسان کو اپنی صنعت کا دخل ہے، یعنی انسان کی کاریگری کو اس میں دخل ہے، اور ایک وہ انتظام ہے جس میں انسان کی کاریگری کو دخل نہیں۔ انسان کی کاریگری کو دخل نہیں ہے، ایسا کون سا انتظام ہے؟ جانور۔ اونٹ پر انسان سواری کرتا ہے، بیل پر انسان سواری کرتا ہے، گدھے پر انسان سواری کرتا ہے، گھوڑے پر انسان سواری کرتا ہے، اسی طرح ہاتھی پر انسان سواری کرتا ہے۔ یہ سواری کے انتظامات ہے، لیکن اس میں انسان کی کاریگری کو دخل ہے کہ اونٹ پیدا ہوتا ہے انسان کی کسی تدبیر سے، گھوڑا پیدا ہوتا ہے انسان کی کسی تدبیر سے، اور گدھا پیدا ہوتا ہے انسان کی کسی تدبیر سے؟ ہرگز نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی محض قدرت سے جانور پیدا ہوتے ہیں اور ان جانوروں پر سواری اللہ نے آسان کر دی۔ کون سی ذات ہے جو ان جانور کو تمہارے تابع کر رہی ہے؟ اتنا تابع کر دیا ہے کہ وہ جانور کے لگام کو کوئی بچہ بھی پکڑ لے اور لے کر چلے تو وہ چلتا ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ جانور اتنا مضبوط ہے کہ انسان کو اٹھا کر پٹک سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ انسان کے قبضے میں آ گیا، انسان کے کنٹرول میں آ گیا۔ اس جانور کو انسان کے کنٹرول میں کرنا کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی قدرت کی کاریگری ہے۔ اسی لیے کبھی دیکھتے ہیں ہم لوگ جب قابو سے باہر ہو جاتا ہے بیل تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہاتھی قابو سے باہر ہو جائے تو، گھوڑا قابو سے باہر ہو جائے تو پھر تو کوئی راستے میں نہیں آتا، بیچ میں سب اپنے اپنے گھروں میں، دکانوں میں بھاگ جاتے ہیں، بولے اب تو یہ لات مارے گا تو معاملہ ٹیڑھا ہو جائے گا۔ تو اللہ نے جب اس کو قابو میں کر دیا ہے، وہ اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے انسان کی، لیکن جب بے قابو ہو جاتا ہے تو پھر انسان اس سے ڈرنے لگ جاتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ انسان کی اس جانور کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، لیکن اللہ نے انسان کو جو ہے اس جانور کو کیا بنایا؟ مطیع اور فرما بردار بنایا۔ تو سواری کا ایک انتظام وہ ہے جس میں انسان کی صنعت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ دوسرا انتظام وہ ہے جس میں انسان کی صنعت کو دخل ہے، جس کی ایک مثال یہاں دی گئی ہے کہ کشتیاں بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ کیا بنائی؟ کشتیاں۔ تو کشتیاں جو ہے اصل میں بنتی ہے انسان کی صنعت سے، اس میں دخل کس کو ہے؟ انسان کو، لیکن اس کشتی کو بنانے کے لیے جو خام مواد ہے وہ کس نے بنایا؟ کشتی کیسے بنتی؟ لکڑے سے بنتی۔ جہاز کیسے بنتے؟ لکڑے سے بنتے ہیں۔ آج کل لوہے سے بنتے ہیں۔ تو لوہے سے اور لکڑے سے جو بننے والے جہاز ہے، یہ لوہا اور لکڑا کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔
اول تو یہ خام مواد اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر اس خام مواد کو جوڑ کر اس طرح کشتی کی شکل دینا یا جہاز اور اسٹیمر کی شکل دینا، اور آج کل کے زمانے کے حساب سے جتنے آلات اور جتنی چیز جو ہے سفر کرنے کے لیے سواریاں تیار ہوئی ہیں، چاہے موٹر سائیکل کہیے یا جو ہے 4 ویلر کہیے یا کئی ویلر کہیے یا ہوا میں اڑنے والا جہاز کہیے، ایروپلین کہیے، یہ سب کے سب بنے ہیں کس سے؟ لوہے سے۔ اور یہ لوہا بنایا ہوا اللہ کا، اور اس کو بنانے کے لیے دی ہوئی عقل بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ تو تم نے کیا کیا؟ تم نے کون سا کمال کیا؟ مواد بھی اللہ نے بنایا، اور اس مواد کو جوڑنے کی سمجھ بھی کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تب تو پھر تم تو اللہ کے سامنے بالکل عاجز ہو گئے۔ انسان ہے جو اکڑتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تکبر کرتا ہے کہ میں نے سب کچھ کیا۔ تو نے کیا کیا؟ جو کچھ تو نے کیا وہ سب کچھ کرنے کا دماغ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اگر وہ دماغ اللہ تعالیٰ کھینچ لے، وہ عقل وہاں سے نکال ڈالے، ذرا سا اسکرو ڈھیلا ہو جائے تو لوگ ہنستے کہ نہیں ہنستے؟ ایسی حرکتیں انسان کر جاتا ہے کہ سارے لوگوں کے لیے وہ مسخرہ بن جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر مذاق اڑایا کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا ہے؟ عقل کا حصہ کم کر دیا۔ تو جس ذات نے عقل دی ہے اسی عقل نے یہ سب بنانے کو سیکھا ہے، لہذا یہ خام مواد بھی اللہ کا بنایا ہوا، اور اس کو بنانے کے لیے دی ہوئی عقل بھی کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بہرحال یہ انتظامات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ان انتظامات کو استعمال کر کے ایک ایمان والے کا عمل یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ ایمان والے اور کافروں میں فرق یہ ہے، کافر ان چیزوں کو استعمال کر کے ناشکری پہ آتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب ہمارا کمال ہے۔ اسی لیے جتنی صنعتیں بنتی ہیں اور جتنی کاریگریاں اور جتنے جو ہے یہ صنعتیں بنا کر اور کیا کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے جتنی چیزیں بنائی جاتی تو اس پر ہر ملک فخر اور تکبر کرتا ہے کہ ہماری ملک میں اور ہمارے جو ہے حکومت میں ایسا ہوا ہے، ہم نے یہ کمالات کیے۔ سمجھے آپ؟ قرآن نے اس کی نفی کر دی کہ کوئی بھی کمال تمہارے سے نہیں ہوا ہے، تمہارے رب کے دینے سے ہوا ہے۔ قارون کا قصہ جو ہے بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قارون کو اللہ تعالیٰ نے کتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا کہ اس کے مال کی چابیاں جو ہے مختلف کیا ہوتی تھی؟ اولی القوہ، قوت والی یعنی طاقت والی جماعتیں صرف چابیاں اٹھایا کرتی تھی، سامان نہیں۔ سامانوں کی جو گوڈاؤن کی جو چابیاں تھیں وہ جماعتیں اٹھایا کرتی تھی۔ جس سامان کی چابیاں جماعتیں اٹھایا کرتی ہوں گی ان کے سامان کا کیا حال ہوگا؟ اتنا سامان اللہ نے دیا، مال و دولت دی، لیکن وہ بھی ایسا ہی منکر تھا، خدا کا نافرمان تھا، ناشکرا تھا۔ اس نے کہا انما اوتیت علی علم عندی، انما اوتیت علی علم عندی، یہ تو میرے ایجوکیشن سے مجھے ملا ہے، میرے پاور سے مجھے ملا ہے، میں آج اتنا ہائی ایجوکیشن حاصل کیا ہوں، اس لیے میں اتنا بڑا بن گیا ہوں جس کے نتیجے میں مجھے سب کچھ مل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے ایجوکیشن سے اور تمہاری تعلیم سے اور تمہارے جو ہے دماغ سے کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ جو مال ملتا ہے وہ کس کے دینے سے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے دینے سے ملتا ہے۔ اللہ نے علاج کر دیا، اور آنے والے قیامت تک کے جتنے ایسے سرفرے ہوں گے قارون کی طرح، ان کے ذہنوں کا علاج کیا گیا کہ تمہارے اندر جتنے کمالات ہیں ذالک فضل اللہ، جتنے کمالات ہیں وہ سب بولیے، ابھی بولیے، اگر کوئی کمال ہمارے اندر ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پہ ہم سے کوئی آ کر ہمارے اندر کوئی خوبی ہے اس کی تعریف کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تعریف کرتا ہے، ماشاءاللہ تمہارے اندر یہ چیز ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو اب آپ کیا بولیں گے؟ ہاں میں بہت محنت کیا ہوں نا، بڑا کمال ہے مجھ میں۔ نہیں، کیا کہیں گے؟ محنت کبھی کبھار یہ بھی بولنا پڑتا ہے کہ میں نے محنت کی ہے، لیکن وہ وہاں اس کا ایک موقع ہوتا ہے جہاں بولنا پڑتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ جملہ کہنا چاہیے کہ یہ جو کمال ہے اس میں میرا ذاتی کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ کس کا فضل ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ میں عالم ہوں تو میرا ذاتی کوئی کمال ہے؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نوازا ہے یہ کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہر انسان کو جو گناہگو کمالات دیے گئے ہیں
جتنی انعامات سے نوازا گیا، مال دیا گیا، صحت دی گئی، طاقت دی گئی، قوت دی گئی، پاور دیا گیا ہے، سب کچھ کس کا کمال ہے؟ اللہ کا۔ تو اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف، کہ سب اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے، ورنہ میں اس کا مستحق نہیں تھا، اللہ نے مجھے اپنے فضل سے مجھے عطا فرمایا۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ ایمان والے اور کافر میں فرق ہوتا ہے۔ کافر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اس کی ناشکری کرتا ہے اور گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور ایمان والا اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے۔ لہذا وہ جب کسی گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا۔ گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو یہ نہیں کہتا ہے کہ اس کا جو انجن ہے وہ میں نے بنایا ہے، اس کے پیچھے میرا دماغ لگا ہے۔ نہیں، وہ جب گاڑی پر سوار ہوتا ہے تو کہتا ہے اللہ کی ذات پاک ہے جس نے اس گاڑی کو میرے قابو میں کر دیا کہ میں جہاں چاہوں گھما دوں، اس کی اسٹرنگ سے جہاں چاہے گھما دوں، دائیں بائیں آگے پیچھے جہاں چاہے لے جاؤں۔ یہ سب کس نے قابو میں دے دیا؟ اللہ نے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کا بریک فیل کر دے، اگر اللہ تعالیٰ اس گاڑی کو بے قابو کر دے تو یہ گاڑی میرے لیے وبال، عذاب بن جائے گی، ہلاکت کا کیا بن جائے گی؟ ذریعہ بن جائے گی۔ اسی طرح جو وہ جانور جن پر انسان سواری کرتا ہے وہ بھی سب اللہ نے قابو میں دیے۔ دعا سکھائی گئی سبحان الذی سخر لنا ھذا، اللہ کی ذات پاک ہے جس نے مجھے میرے قابو میں یہ گھوڑا دیا، میرے قابو میں یہ گدھا دیا، میرے قابو میں بکرا دے دیا، میرے قابو میں ایک جو ہے بیل دے دیا۔ ساری جو سواریاں ہیں یہ سب اللہ کے دینے سے قابو میں آ گئی ہے۔ وما كنا له مقرنین، ہمارے بس میں نہیں تھا، ہماری طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو قابو کرتے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے ربی کی طرف لوٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ یہ آخری جملہ اس دعا کے ساتھ جوڑ کر اشارہ کر دیا گیا کہ تم جس سواری پر سوار ہو موت کا ڈر ہے۔ اگر گاڑی پر سفر کر رہے ہو تو اندیشہ ہے کہ تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور کیا ہو جاؤ؟ مر جاؤ۔ اگر کسی جانور پر سواری کر رہے ہو تو اندیشہ ہے کہ تم سوار ہو کر مر جاؤ۔ کشتی پر سوار ہو کر اندیشہ ہے کہ تم ڈوب کر مر جاؤ، اور ہوائی جہاز میں اڑ کر اندیشہ ہے اس بات کا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بکھر جاؤ ہوا میں اور جو ہے ختم ہو جاؤ۔ سارے اندیشے ہیں، لہذا موت کو ہر وقت یاد رکھو۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، یقیناً ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ جب جانا ہے تو موت کو یاد رکھنا ہے۔ اشارہ کر دیا گیا کہ موت کو ہمیشہ مد نظر رکھ کر اپنی زندگی کا ہر قدم اٹھانا ہے۔ جس کو مرنے کا یقین ہے وہ سنبھل سنبھل کر قدم اٹھائے گا، جس کو مرنے کا یقین ہی نہیں، جیسے اللہ کے نافرمان بندے جن کو مرنے کا یقین ہی نہیں تو وہ نافرمانی میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں، بڑھتے جا رہے ہیں۔ سمجھدار آدمی ایسا نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے، وہ قدم سنبھال سنبھال کر پھونک پھونک کر ڈالتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس میں جو ہے تھوڑی دیر میں مر جاؤں اور اللہ کے ہم ہیں گناہ کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں، خدا کو ناراض کرنے کی حالت میں دنیا سے چلا جاؤں۔ تو ایسا آدمی عقل مند ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ عقل مند ہے وہ آدمی جو اپنے نفس کا کیا کرے؟ محاسبہ کرے اور آنے والی زندگی کے لیے تیاری کرے۔ اور وہ آدمی قابل رحم ہے جس نے اپنے آپ کو خواہشات کا پجاری بنا دیا، جو خواہش کہتی ہے اسی کے مطابق چلتا رہتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ایسا آدمی قابل رحم ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیاں اور وہ سواریاں بنائی، وہ جانور بنائے جو جن پر تم سوار ہوتے ہو، لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ، تاکہ تم اس کی پشت پر بیٹھ جاؤ، سوار ہو جاؤ۔ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ، پھر جب اس سواری پر تم اچھی طرح بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ وَتَقُولُوا، اور کہو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ چنانچہ ایک روایت امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے نقل فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سواری پر جب سوار ہوتے تھے تو 3 مرتبہ تکبیر کہا کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر فرماتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ بعض روایتوں میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں،
اور پھر اچھی طرح بیٹھ جانے کے بعد سواری پر چڑھنے کے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور پھر اچھی طرح رکاب پر جب آپ پاؤں رکھتے، سواری کا جو رکاب ہوتا ہے یعنی جانور پر سوار ہوتے وقت جو پیر رکھنے کی اس پہ جگہ ہوتی ہے اس پر پیر رکھتے تو بسم اللہ پڑھتے، اچھی طرح بیٹھنے کے بعد الحمدللہ پڑھتے، اور پھر آپ جو ہے 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے ہیں۔ ہم لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، جب ہم پہلے قدم رکھے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ قدم رکھے تو کیا کہیں؟ بسم اللہ۔ اللہ کے نام کی برکت سے سوار ہوں گے، حادثات سے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حفاظت فرمائے گا۔ بیٹھنے کے بعد پھر الحمدللہ، بیٹھ گئے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے۔ اب 3 مرتبہ تکبیر کہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ کشتی میں سوار ہونے کی دعا حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے قرآن کریم میں ذکر کی گئی ہے، کیا ہے؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اللہ کے نام کی برکت سے یہ کشتی چلتی ہے اور اللہ کے نام کی برکت سے یہ کشتی رکتی ہے۔ ان ربی لغفور رحیم، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے، کہ اسی کشتی سے اللہ تعالیٰ مجرموں کو ہلاک بھی کرتا ہے، لیکن اللہ اپنی رحمت سے اپنے شکر گزار بندوں کو بچایا بھی کرتا ہے۔ اس لیے نعمت کے طور جو ہے شکریہ کے طور پر اس دعا کو پڑھنا چاہیے، بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں کا اہتمام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر کمال یقین نصیب فرمائے، اور جو کچھ کہا سنا گیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔